الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ یہ القول البدیع کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی آیت کریمہ فاذکرونی اذکرکم، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کا جز ہے۔ اس کے تحت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ذکر الہی اور عبادت، اور تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ درود پڑھنا ذکر کے تحت داخل ہے، بلکہ بعض بزرگان دین کے نزدیک تو درود پاک ذکر الہی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ چنانچہ علامہ نبہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں درود شریف سے ذکر کی تجدید ہوتی، رینیول، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ذکر خداوندی کی افضل ترین قسموں میں سے ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کی حکایات لیے حاضری ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اسلام کی ایک غیرت مند خاتون، جو کہ ایک بہت ہی عظیم الشان صحابی کی شہزادی ہیں، ایک بہت ہی عظیم الشان صحابیہ کی بہن ہے، ان کی حکایات ہم سنیں گے۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے ان کی حکایات۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان اچھی نیت کے بارے میں ہے، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو تو نیک کام کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے رسالے کے اندر 72 مدنی گلدستے دیے اچھی اچھی نیتوں کے تعلق سے۔ اس میں جو 5واں مدنی گلدستہ ہے وہ ہے وضو کی نیتوں کے تعلق سے۔ وضو کریں تو اس میں ہم کیا کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ مثلا حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ والحمد للہ کہوں گا، اتباع سنت میں مسواک کروں گا اور اس کے ذریعے ذکر و درود کے لیے منہ کی پاکیزگی حاصل کروں گا، مکروہات اور پانی کے اسراف سے بچوں گا، فرائض سنن اور مستحبات کا خیال رکھوں گا، ہر عضو دھونے کے دوران درود شریف پڑھوں گا، فارغ ہو کر یہ دعا پڑھوں گا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت، انگلی اٹھا کر نہیں، دیکھ کر، اور سورۃ القدر پڑھوں گا، آخر میں باطنی وضو کے لیے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ یہ وضو کی نیتیں اور بہت ساری نیتیں اس کے اندر لکھی ہوئی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں شرکت کی نیتیں، سب سے پہلے اللہ کی رضا، ثواب کا حصول۔ اب توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، قرآنی آیات اللہ کی رحمت کی امید پر انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے۔
حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے کا ثواب اور جو بھی نیکی اللہ تواب عز و جل کے کرم سے میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات بالخصوص جن صحابیہ کا آج تذکرہ ہوگا، جن کی حکایات بیان کی جائیں گی، ان کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت، ان کے احباب، عزیز و اقربا، والدین اور اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام کی جس غیرت مند خاتون، غیرت مند صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آج ہم سنیں گے، ان کی پہلے ایک حکایت سنیے۔ والدہ ابھی کافرہ تھیں تو قطع تعلق کیا ہوا تھا ان سے، ایک مرتبہ ماں بیٹی سے ملنے کے لیے آ گئی، اپنے ساتھ کشمش لائی، انگور، چھوٹے انگور جو ہوتے ہیں اس کو جو خشک کیا جاتا ہے اس کو کشمش کہتے ہیں، پنیر اور گھی بطور تحفہ لے کر آئی۔ اب اس غیرت مند بیٹی نے، غیرت مند صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اس تحفے کو قبول نہیں کروں گی اور نہ تم میرے گھر میں داخل ہو یہاں تک کہ میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غیرت مند صحابیہ کو حکم دیا کہ ماں کو گھر میں داخل کرو اور ان کے ہدایہ تحائف جو گفٹ ہیں وہ بھی قبول کرو اور ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، یہ غیرت مند خاتون کون تھی؟ یہ غیرت مند صحابیہ کون تھی؟ یہ تھیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، علاتی بہن۔ علاتی بہن کیا ہوتا ہے؟ بحر شریعت پڑھیے پتہ چل جائے گا، اور دینی کتب کا مطالعہ کیجیے معلوم ہو جائے گا۔ جن کا باپ ایک ہو اور والدہ الگ الگ ہو تو یہ بہنیں آپس میں علاتی بہنیں کہلاتی ہیں۔ عمر کے لحاظ سے 10 سال بڑی تھیں سیداتنا عائشہ صدیقہ سے، اور سبحان اللہ بچپن میں ہی ایمان لے آئی تھی۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی شرف اسلام سے مشرف ہو گئی تھی، اور آپ ایمان قبول کرنے میں 18ویں نمبر پر تھی، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنتی صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی
والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ آپ کے شہزادے، ان کی ولادت ہوئی مدینہ شریف میں۔ جب مدینہ میں مسلمان آئے مکے سے ہجرت کر کے، تو ایک وقت وہ گزرا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو اب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے جادو کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ اور ان کا عشق رسول دیکھیے کہ بارگاہ رسالت میں اپنے شہزادے کو بھیجا، کس لیے؟ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مقدس پاکیزہ گود میں نے رکھے۔ آقا علیہ السلام نے مقدس پاکیزہ گود میں رکھا، کھجور منگوائی، چبائی اور حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈالی، عبداللہ نام رکھا، خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ان کی خوش نصیبی دیکھیے کہ پہلی غذا جو ان کے شکم میں گئی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک لعاب دہن اقدس تھا، اور اس پر حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شہزادے پر بہت ناز کرتی تھی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت معلوم ہے آپ کو؟ ام عبداللہ، یہ بھی انہی حضرت عبداللہ کی نسبت سے ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے۔ تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی شان والی اور عظمت والی صحابیاں ہیں، اور بہت ہی ان کا بلند رتبہ اور مقام ہے۔ اسلام قبول کیا بچپن میں ہی مکہ مکرمہ میں، اور والد کیسے ملے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، سبحان اللہ، جو کہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کے شہزادے بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کے پوتے بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، صدیق اکبر کے نواسے بھی صحابیاں ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں کی صفوں میں حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ کا نکاح جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ عرصہ نہایت مشقت اور تنگ دستی کے عالم میں بسر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین عطا فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام عطا فرمائے، تو زندگی کے لمحات تبدیل ہونا شروع ہوئے، ورنہ اللہ اکبر، نہ زمین تھی نہ غلام تھے، اور ایک اونٹ اور گھوڑا تھا۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے لیے چارہ کاٹتی، پانی بھرتی، ڈول سیتی، اور پھر گھر کے کام کس قدر کرتی، آٹا گوندتی۔ فرماتی ہیں کہ میں اچھے طریقے سے روٹی نہیں بنا سکتی تھی، انصار کی کچھ عورتیں میری ہمسائے تھیں، روٹی پکا دیتی تھی، وہ مخلص عورتیں تھیں۔ تو اچھی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ پڑوسی اسلامی بہنوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ کھانے پکانے میں، مشورہ دینے میں، لگائی بجھائی نہیں، غیبت میں نہیں، چغلی میں نہیں، تیری میری کرنے میں نہیں، شوہر کے خلاف بھڑکانے میں نہیں، اولاد کی غلط تربیت میں نہیں، اور گناہوں برے مشورے نہیں، بلکہ مدد کریں ایک دوسرے کی، نیکی کے کام میں۔ تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ محنت فرماتی، گھر کا کام کاج کرتی، یہاں تک کہ آپ وہ سر پر گٹھلیاں اٹھا کر لاتی اونٹ وغیرہ کے چارے کے طور پر، اور بہت دور سے آپ اس کی مسافت پر لے کر آتی، اس کو اٹھا کر۔
تو اسلامی بہنیں جو ہیں انہیں چاہیے کہ گھر کا کام کاج کریں. اب اسلامی بھائی ایسا نہ ہو کہ جو شادی شدہ ہیں اپنی بچوں کی امی کو وہ خادمہ ہی بنا لیں، نوکرانی بنا لیں. نہیں، یہ عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ خاوند کے لیے روٹی پکائے، کپڑے دھوئے، اس کی خدمت کرے. یہ عورت کی طرف سے ایک نیکی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رائج اور اچھی بات ہے. عورت پر واجب نہیں ہے کہ اگر عورت ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرے گی گناہ گار ہو جائے گی، ایسا نہیں. تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام کے اندر یہ رائج ہے، ایک اچھی عادت ہے عورتوں کی، وہ گھر کا کام کرتی ہیں اور عورتیں اس پر اب قائم ہیں. مگر عورت پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے نفس پر قدرت دے اور اس کے گھر میں رہے. یہ شرح صحیح مسلم للنووی کے حوالے سے میں نے عرض کیا. تو گھر کے کام کاج اسلامی بہنوں کو کرنے چاہیے. گھر کے کام کاج دیکھیں، شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ ہے، اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے. اور گھر کے اندر بھائی ہیں، ان کے کام کاج کریں گی تو بھائیوں سے ظاہر ہے کہ ان کی منظور نظر بنیں گی. اپنی دیگر بہنیں ہیں، ان کی منظور نظر بن جائیں گی، ماں باپ کی منظور نظر بن جائیں گی. شادی کے بعد آپ نے گھر کا کام کاج کیا تو ساس کی آنکھوں کی تارہ بن جائیں گی انشاءاللہ، اور منصوب سے بھی ترکیب آپ کی اچھی رہے گی. اور اگر اپنے گھر کے اندر کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کپڑے سینے وغیرہ کا کام اگر آپ نے نہیں کیا تو شادی کے بعد آزمائش ہو سکتی ہے. تو بہرحال شوہر، نند، ساس کے دل میں جگہ بنے گی امور خانہ داری سے، گھر کا کام کرنے سے. اور ویسے بھی امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ وہ عورتیں جو سیٹھیانی ہوتی ہیں، مالدار ہوتی ہیں، تو وہ پھر دل کے امراض میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں، کیونکہ کام کرتی نہیں، آرڈر کرتی رہتی ہیں. اے فلاں اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہیں کہ تو یہ کام کر لے، اپنی بہو کو آواز دیتی ہیں تو فلاں کام کر لے، اور خود پڑی رہتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، مشقت والے کام نہیں کرتی. تو کولیسٹرول اپ ہو جاتا ہے اور دیگر امراض میں گھر جاتی ہیں، اور دل کے دورے بھی پڑتے ہیں، استغفر اللہ، خرچ بھی، تکلیف بھی، اور پھر آپریشن اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ اسلامی بہنیں بہت اچھی ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں. گھر میں امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گھر کا کام کریں گی تو ثواب بھی ملے گا. اب گھر کے اندر ماسی رکھ لیتی ہیں، کام والی رکھ لیتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو گھر میں کام والی رکھنا کیسا، پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت نے اس کی تفصیل لکھی ہے، وہاں سے اس کو پڑھ لیں کہ گھر کے اندر اگر کام والی رکھیں تو اس میں کیا شرائط ہوں گی. اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، یہ بھی ہے کہ گھر میں کام والی رکھنا کیسا ہے، اور اس کی شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں. شان خاتون جنت گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب کے حوالے سے اس میں دیا ہوا ہے، اس میں بھی ہے. حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایات آج ہم سن رہے ہیں. اب بہادر بہت تھی اور بہت نڈر تھی، گھر کے مال اسباب کی حفاظت میں کسی کی محتاج نہیں تھی. اب تو ہماری اسلامی بہنیں چھپکلی سے بہت ڈرتی ہیں، چوہے سے تو بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے. اور حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیسی بہادر تھیں. سنیے، حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اس میں چوریاں ہونے لگی. تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کوہنی کے نیچے خنجر رکھا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گی اس کا؟ فرمایا اگر کوئی چور میرے گھر میں آئے تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. حالانکہ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت نابینا تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت اکرام فرماتے، اور 1000 درہم کا وظیفہ آپ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا.
حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا لباس ہمیشہ موٹا زیب تن فرمایا کرتی تھی. اللہ کرے کہ سادگی ہمیں نصیب ہو جائے ان کے صدقے میں. اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حبیب کبریا سید الانبیاء میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی اور باریک کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، فرمایا اے اسماء، عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو جائز نہیں کہ اس کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے، اور اشارہ فرمایا اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف. تو حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا موٹے کپڑے زیب تن کیا کرتی تھی. جب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کے دعوت دی، ارشاد فرمایا، تو وہ نادان بہنیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ بظاہر تو پہنا ہوا ہے لیکن در حقیقت نہیں پہنا ہوا، کہ اس کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، استغفر اللہ، وہ جسم کی رنگت چھلکتی ہے یا جسم کے وہ اعضاء نظر آتے ہیں جس کا چھپانا ضروری ہے. عبرت کے لیے آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 268 269 270 سے حدیث اور اس کی شرح پیش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، دوزخیوں میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں، خود بھی بہکی ہوئی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گی. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2128 کا خلاصہ پیش کیا گیا. اب اس کی شرح جو مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی وہ عرض کی جاتی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت، یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، یہ اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں. یا فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، شکر سے خالی، شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی اور کوہانوں کی طرح ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں. اس جملہ مبارک کی بہت تفسیریں ہیں، بہتر تفسیر یہ ہے، وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی، لوگوں کو گھورتی چلیں گی جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے. استغفر اللہ. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ، ہو کرم شہ مدینے والے، مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی لخت جگر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علاتی بہن،
آپ خوددار بھی بہت تھیں. چنانچہ ایک بار یوں ہوا کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے. پڑوسی نے بکری ذبح کی اور پکایا. فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی خوشبو محسوس کی تو گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. اس سے پہلے مجھے کسی چیز کے کھانے کی خواہش نہ ہوئی تھی. میں اپنی بیٹی ختیجہ سے امید سے تھی. مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں پڑوسن کے پاس آگ لینے کے لیے چلی گئی کہ شاید وہ مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے آگ کی ضرورت نہیں تھی. جب میں نے اس کی خوشبو کو سونگھا، اس کو دیکھا تو خواہش زیادہ ہو گئی، لیکن اس عورت نے مجھ سے کھانے کے حوالے سے کچھ نہ پوچھا. پھر میں دوسری مرتبہ گئی کہ پہلے کی طرح آگ کی چنگاری لے آؤں. پھر تیسری مرتبہ گئی. جب میں نے اس کی طرف سے کھانے کی کوئی امید نہ دیکھی تو گھر میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. اس عورت کا شوہر واپس گھر آیا. کہا کیا تمہارے پاس کوئی شخص آیا ہے؟ نے کہا نہیں، ایک عربی عورت آگ لینے کے لیے آئی تھی. کہا میں اس ہنڈیا سے کچھ نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تم اس میں سے کچھ اس کے پاس بھیج دو. اس عورت نے حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیالہ بھیج دیا. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ناظرات، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانے کی خواہش تو تھی مگر سوال نہیں کیا، دستے سوال دراز نہیں کیا، اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس عورت کے شوہر کے دل میں یہ بات ڈال دی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. کیوں کرنا بنے غیب سے میرے کام اے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کار ساز کا. حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار تھی، اور کوئی کام کرنا ہوتا تو اپنے شوہر سے مشورہ کرتی، رائے لیتی. اس کا بھی ایک واقعہ، ایک حکایت سن لیجیے خود انہی کی زبانی. فرماتی ہیں ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگا اے ام عبداللہ، میں ایک فقیر شخص ہوں اور چاہتا ہوں تمہارے گھر کے سائے میں چیزیں بیچا کروں. فرمایا اگر میں آپ کو رخصت دے بھی دوں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ کے شوہر نامدار انکار فرما دیں گے. آپ اس وقت آنا جب حضرت زبیر بھی موجود ہوں. وہ شخص پھر آیا، کہا اے ام عبداللہ، میں فقیر آدمی ہوں اور آپ کے گھر کے سائے میں چیزیں بیچنا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کو شہر میں میرے گھر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کو کیا ہے کہ اس فقیر کو چیزیں بیچنے سے منع کرتی ہو؟ اس نے چیزیں بیچنا شروع کی یہاں تک کہ بہت سارا مال کمایا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی باندھی بھی، اپنی کنیز بھی اسے بیچ دی. دیکھیں وہ بہت ساری عورتیں جو اپنے شوہروں سے مشورہ نہیں کرتی، گھر کی چیزیں چپ کر کے بیچ دیتی ہیں، یا اور معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات، شادی میں اور دیگر تقاریب میں، کہیں جانے کے تعلق سے، کچھ لینے کے تعلق سے، خریداری کے تعلق سے، گھر کی سجاوٹ کے تعلق سے، گھر کے بیٹھنے کے انداز، یعنی بیڈ ادھر رکھا ہوا، صوفے ادھر رکھے ہوئے تو اس کو ادھر، اس کو ادھر کر دیا، وہ ترکیب چینج کر دی. اب وہ شوہر سے مشورہ نہیں کیا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرا گھر ہے اور یہ اللہ کی بندی مجھ سے مشورہ بھی نہیں کرتی. اسی طرح بچوں کے رشتے کے تعلق سے، بچوں کی کہیں نسبت قائم کرنی ہے اس تعلق سے، اب وہ اپنے منصوب سے مشورہ کیے بغیر کہیں ترکیب بنا دیں تو شوہر کیا فیل کرے گا؟ اور وہ تو آقا بنایا گیا ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، گھر کا افسر کون ہے؟ مرد ہے. شوہر کے حقوق کے بارے میں بہت پیاری احادیث، جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2
میں موجود ہیں. کچھ اس میں سے میں عرض کرتا ہوں. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صفحہ نمبر ہے 155، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ارشاد فرمایا، جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے حق عظیم کی وجہ سے سجدہ کرے. کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، یعنی مٹھاس، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. اگر مرد اسے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اس حال میں کہ وہ اونٹ کی پشت پر ہو، تب بھی اسے اپنے آپ سے نہ روکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا، اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی، اور جب اس کا شوہر غصے میں ہو یا اسے تکلیف دی جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ کہے، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ عز و جل پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. نمبر 2، اس کے گھر میں اس حال میں نہ نکلے کہ وہ ناپسند کرتا ہو. نمبر 3، اس کے خلاف کسی کی بات نہ مانے. 4، اس کے بستر سے علیحدگی اختیار نہ کرے. 5، اسے نقصان نہ پہنچائے. 6، اگر وہ اس پر ظلم کرے تو بھی اس کی خدمت میں حاضر رہے یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جائے. اگر وہ اسے قبول کر لے تو کتنی اچھی بات ہے، اللہ عز و جل بھی اس کا عذر قبول فرمائے گا اور اس کی حجت کو قوی فرمائے گا، اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا. اگر وہ راضی نہ ہو تو یہ بارگاہ خدا بندی میں اپنا عذر پہنچا چکی ہے. شوہر کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. اگر اس نے ایسا کیا تو واپس لوٹنے تک اس پر زمین و آسمان اور رحمت و عذاب کے فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ عز و جل تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، بے شک ابھی یہ تیرے پاس مہمان ہے، عن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. ان میں سے اس عورت کو بھی شمار کیا گیا جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اس بات کو ناپسند کرے تو اس کے واپس آنے تک آسمان میں موجود ہر فرشتہ اور جن و انس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کے پاس سے گزرے وہ اس پر لعنت بھیجتی ہے. اور بھی بہت سارے فرامین مصطفیٰ ہیں اس میں. تو وہ اسلامی بہنیں بہت اچھی ہیں جو اپنے شوہر کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راضی رکھتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھتی، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی. حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی تھیں، نابینا ہو گئی تھیں، مگر نماز کا بہت شوق تھا. حضرت سیدنا حشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم فرماتے ہیں، میں حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اب نماز ادا فرما رہی تھی. میں نے آپ کو یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اس کا
کا ترجمہ یہ ہے کنز الایمان میں، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھی۔ یہ بزرگ فرماتے میں کھڑا رہا، عذاب سے پناہ مانگتے رہی، جب بہت دیر ہو گئی بازار چلا گیا، واپس لوٹا تو ابھی تک آپ رو رو کر عذاب الہی سے پناہ مانگ رہی تھیں۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، 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 میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ سخاوت بھی بہت فرماتی تھی حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، ایک چیز کو میں گن رہی تھی اور تول رہی تھی، ارشاد فرمایا اسماء تم گنا نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں گن کر دے گا۔ فرماتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے کسی چیز کو نہیں گنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ دو عورتیں یعنی سیداتنا عائشہ صدیقہ اور سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بڑھ کر کسی عورت کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا۔ سخاوت میں ان کی کچھ فرق تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چیزیں جمع کرتی، جب آپ کے پاس کچھ جمع ہو جاتا تقسیم کر دیتی، اور حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کوئی چیز دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتی تھیں۔ آپ نے ایک زمین بھی اپنے عزیزوں میں وہ دے دی تھی جس کی قیمت 1,00,000 درہم لگی تھی، تو سخاوت بہت فرماتی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک کنیز فروخت کی، اس کی قیمت آپ کی گود میں رکھی تھی، تو آپ کے شوہر نامدار حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فرمانے لگے روپیہ مجھے دے دو، تو کہا میں ان کو صدقہ کر چکی ہوں۔ آپ سخاوت فرماتی بھی تھیں اور سخاوت کی ترغیب بھی دلاتی تھی۔ آپ کی گردن پر ایک مرتبہ ورم ہو گیا تو پیغام بھیجا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ میرا مرض رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کریں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اپنا مبارک ہاتھ ان کے چہرے اور سر پر کپڑوں کے اوپر رکھا اور کچھ کلمات طیبہ پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے اللہ انہیں اس کی تکلیف اور اذیت سے عافیت عطا فرما۔ یہ عمل 3 مرتبہ کیا، ارشاد فرمائے تم بھی کہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا تو ان کی جو سوجن تھی گردن پر، ورم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ عاجزی کیسی کرتی تھی؟ سر میں درد ہوتا تو اپنا ہاتھ سر پر رکھتی، کہتی یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ بیماروں کے لیے دعائیں خیر کرتی تھیں، جب بیمار ہوتی تو صدقات و خیرات کثرت سے کرتی، یہاں تک کہ بیماری کے وقت اپنے تمام غلام آپ آزاد کر دیتی تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک بطور تبرک استعمال کرتی تھیں۔ بہت شان و عظمت
ہے حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت ہی بہادر تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اسلامی بہنوں کو علم و عمل کی نعمت عطا فرما دیں. خواب کی تعبیر بتانے کی بھی بہت ماہر تھیں، فصیح و بلیغ بھی بہت تھیں، بہت بہادر تھیں، شعر بھی فرماتی تھیں. آپ کی عمر مبارک 100 سال تک پہنچ گئی تھی مگر عقل سلامت تھی اور کوئی دانت آپ کا نہیں گرا تھا. آپ کا بیٹا شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ قربان ہو جائیں. آپ کا وصال مبارک 100 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ اسلامی بہنوں کے جو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں تو انشاءاللہ خوب برکتیں ان کو حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.